عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے عورت کے ساتھ زنا کیا اور تورات میں اس گناہ کی سزا رجم کر دینا یعنی پتھر مار کے مار دینا ہے۔ تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے انہوں نے یہی مسئلہ دریافت کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، تورات میں تو ایسا مسئلہ ذکر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات نہیں ہے تو جاؤ پھر اپنی تورات لے آؤ، تورات پڑھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تورات کو لایا گیا، ان کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے عبارت پڑھنا شروع کر دی، تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب اس مقام پر پہنچا جہاں پر وہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی تو اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، اور ادھر سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے پائے کا کوئی دوسرا عالم نہیں تھا۔ اور جب ان کو پتہ چلا نا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ایک باقاعدہ چٹھی لکھی اور ایک پرچہ تیار کیا کہ یہ جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کریں گے، سوال و جواب کریں گے اور پھر بعد میں ایمان لے کر کے آئیں گے۔ باقاعدہ ایک پرچی تیار کی۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ایک پرچی تیار کی، ایک مناظرے کی چٹ تیار کی کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جا کر مناظرہ کروں گا اور نبوت کی کچھ دلیلیں مانگوں گا، کچھ دلائل طلب کروں گا۔ وہ پرچی لے کر کے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نا تو وہ پرچی پھر اپنی جیب سے نکالی نہیں، حضور کے رخ زیبا کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اتنا سونا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سونے مکھڑے والا، اتنے پیارے مکھڑے والا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر ہی حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ جب عبداللہ بن سوریہ نے وہاں پر ہاتھ رکھا نا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یار یہ آیت بھی تو پڑھو نا جس کو چھپا رہے ہو۔ تو پھر وہ آیت بھی پڑھی تو اس میں بھی رجم کرنے کی سزا جو ہے وہ موجود تھی۔ تو ان کا تو اصل میں یہ تھا مقصد، تو وہ یہودیوں کا ایک کوئی بڑا بندہ تھا، معزز آدمی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا سے بچا لیا جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ سلسلہ فرماتے؟ حضور نے صاف صاف فرما دیا اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جناب ایسے تو بات ہی نہیں ہے، ایسے تو حکم ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اتنی ہی زیادہ تمہیں ہے پریشانی تو لاؤ پھر تمہاری تورات پڑھ کے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب پڑھا گیا تو اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں رجم کر دیا۔